حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر امتی پر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے دن تھے کہ ایک رات میں نے اپنے قریبی صحابہ سے کہا تم میری بکریوں کا خیال رکھنا، ایک نوجوان کے پاس جانا ہے۔ جب حضور اس نوجوان کے پاس پہنچے تو شادی کا موقع تھا اور موسیقی کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیقی کے سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ اچانک موسیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبدالمطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبدالمطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور وہ میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنانے والے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روزہ وہ اس قالین پر بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا بیٹھے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا اور اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے، اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بنی مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافانہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کرے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔
چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین کہتے ہیں ایک روز حضرت عبدالمطلب میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، وہ تب یہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی ہے نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حذا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دستے اور بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو القیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگی اور تو تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبدالمطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری بندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس
لیے ہماری یہ خوشحالی ختم فرما، ہمیں زندگی اور سب سبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئی، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کھڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، پس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی، جس میں دعا میں اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بھی شان واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کا خواب میں آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آ گیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت
گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپسی لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لہب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ ابن اسحاق بہقی اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں نے جاہلیت کے رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تب تبایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کے شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی، اور دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی آواز سنی جسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر قدرت نے میرے کانوں کا تب تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اپنا تہمند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمند کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہمند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھی۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عیاں نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی، اس کے بعد آپ کبھی عیاں نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک